جھکنے کی ضرورت نہیں۔ آپ قبلے چشتیہ مرکز عاشقہ سرکار سلطان الہند خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ و رضوان کی زندگی کو دیکھیے۔ جب وہ ہندوستان میں تشریف لائے تو کون سی فوج تھی، کون سے سپاہی تھے، کون سی لشکر تھی؟ صرف 40 درویش آپ کے ساتھ تھے۔ لیکن دیکھا یہ گیا کہ جب تک آپ ظاہری حیات میں رہے، بڑی سے بڑی طاقتیں اور قوتیں غریب نواز کے قدموں میں جھکتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور جب دنیا سے وہ پردہ فرما گئے، اپنی قبر میں آج آرام فرما رہے ہیں، تو آج بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑی سے بڑی طاقتیں اور قوتیں آج بھی غریب نواز کی چوکھٹ پہ جھکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ان کا سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا تھا، اس لیے دنیا کی طاقتیں آج تک ان کی چوکھٹ کے اوپر جھکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اے مسلمان، خدا کی بارگاہ میں کیے جانے والے ایک سجدے کو تو بوجھ محسوس کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں کیا جانے والا ایک سجدہ تجھے دنیا کے اندر ہزاروں جگہ جھکنے سے بچا لے گا۔ اس لیے مسلمانوں، خدا کے واسطے نمازوں کی پابندی کرو، خود بھی نمازوں کی پابندی کرو، بچوں کو بھی نماز کی تاکید و تنبیہ کرو، مائیں اور بہنیں بھی نماز کی پابندی کریں۔ ماں اور بہنوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزائیں ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت کا عالم کیا تھا آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ آج ماں اور بہنوں سے جب نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو بہانہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے ہیں، ہم پاک نہیں رہ پاتے۔ ایسی ماں اور بہنوں کو خاتون جنت نبی کریم کی مقدس شہزادی حضرت فاطمہ کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ان کے بھی چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے، امام حسن کا بچپنا تھا، امام حسین کا بچپنا تھا، لیکن ان کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ اپنے شہزادوں کو سلا کر کے اور جا کر کے خدا کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیتی تھی اور اتنا لمبا سجدہ کرتی تھی کہ سردیوں کی لمبی لمبی راتیں ختم ہو جاتی تھی اور خاتون جنت کا ایک سجدہ بھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ سجدے سے سر کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتی تھی، میرے مالک و مولا تو ایک اتنی بڑی رات پیدا فرما دے جس میں تیری فاطمہ دل کھول کر عبادت کر لے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس شہزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے مد مقابل دنیا میں کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ نمازوں کی پابندی کیجیے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ یعنی ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج ہمارا نوجوان